بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الغر المیامین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اس دینی پروگرام میں شرکت پر آپ کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں علم نافع عطا فرمائے اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے دین کا علم سیکھنے اور سکھانے والوں کے ساتھ جن انعامات کا وعدہ کیا ہے، اللہ رب العزت ہمیں ان انعامات سے نوازے۔ آج کا ہمارا درس مسائل عقیدہ سے متعلق ہے۔ اس سلسلے میں ہم جو کتاب پڑھ رہے ہیں، لمعۃ الاعتقاد الہادی الی سبیل الرشاد، علامہ ابن قدامہ رحمہ اللہ کی کتاب ہے، اور آج اس کا جو عنوان اور جو موضوع ہم پڑھنا چاہتے ہیں، آج کا چیپٹر جو ہے وہ ہے فصل فی حقوق النبی صلی اللہ علیہ وسلم و اصحابہ، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اکرام کے امت پر جو حقوق ہیں ان کا تذکرہ کیا ہے صاحب کتاب نے۔ اور یہ ذکر کرنے سے پہلے کہ صاحب کتاب نے اس سلسلے میں کن امور کا تذکرہ کیا ہے، یہ بات ذہن میں رہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی مخلوق میں اپنے برگزیدہ اور پسندیدہ لوگوں کے جو مراتب ذکر کیے ہیں، ان میں سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالی نے انبیاء و رسل علیہم الصلاۃ کا ذکر کیا، یعنی اپنے مبعوث کردہ رسولوں کا، پھر انبیاء علیہم السلام کا، پھر صدیقین کا، پھر شہداء کا، اور پھر صالحین کا۔ جس طرح کہ اللہ رب العزت نے سورۃ النساء کی آیت نمبر 69 میں فرمایا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو شخص اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے گا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو ان لوگوں کا ساتھ نصیب کرے گا جن پر اللہ رب العزت نے انعام کیا، من النبیین والصدیقین، تو سب سے پہلے انبیاء علیہم السلام کا ذکر کیا، اور اس سے پہلے رسالت کے مرتبے کا ذکر کیا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اور پھر النبیون یعنی انبیاء علیہم السلام، والصدیقین، اور اس کے بعد صدیقین، والشہداء، پھر شہداء کا ذکر کیا، والصالحین، اور پھر صالحین کا، نیک لوگوں کا ذکر کیا، وحسن اولئک رفیقا، اور فرمایا کہ ان کا ساتھ بہت ہی اچھا ساتھ ہے۔ تو گویا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں سے سب سے برگزیدہ جن لوگوں کو بنایا وہ اللہ رب العزت کے مبعوث کردہ رسول ہیں، جن کو اللہ رب العزت نے اپنا پیغام پہنچانے کے لیے، مخلوق کی اصلاح کے لیے ان کی طرف مبعوث کیا۔ تو انبیاء اور رسول علیہم السلام جن کو اللہ رب العزت نے لوگوں کی رشد و ہدایت کے لیے اور اپنا دین لوگوں تک پہنچانے کے لیے مبعوث کیا، ان کی تعداد، یعنی ایک تو وہ کہ وہ پوری مخلوق سے افضل لوگ ہیں، پھر ان کی تعداد کتنی ہے، تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ انبیاء علیہم السلام کی تعداد کتنی ہے، مسند احمد کے اندر یہ روایت ہے، تو آپ نے فرمایا کہ انبیاء اور رسول علیہم السلام کی تعداد 1,24,000 ہے، جن میں سے 313
یا 315 رسول ہیں اور باقی سب کے سب نبی ہیں۔ تو یہ بھی بات معلوم ہوئی کہ رسول کا مرتبہ نبی سے زیادہ ہوتا ہے، اور دونوں اللہ رب العزت کی طرف سے مبعوث کردہ ہوتے ہیں۔ ہر رسول نبی بھی ہوتا ہے اور رسول بھی ہوتا ہے، لیکن ہر نبی وہ رسول نہیں ہوتا، ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔ پھر اللہ رب العزت نے اپنے برگزیدہ لوگ اور مخلوق میں افضل ترین لوگ رسول اللہ رب العزت کے مبعوث کردہ رسول اعظام، ان میں پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے 5 انبیاء علیہم السلام کو اعلیٰ مقام عطا فرمایا۔ وَأَفْضَلُ الرُّسُلِ اولو العزم منہم، ان میں سے 5 رسول جن کو اولو العزم کہا جاتا ہے، یعنی اولو العزم پیغمبر، وہ سب سے افضل ہیں، اور وہ ان کے اسماء گرامی یہ ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں 2 مقامات پر ان کا تذکرہ کیا ہے۔ ایک تو سورہ احزاب کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنِ مریم، کہ جب ہم نے انبیاء علیہم السلام سے پختہ وعدہ لیا، میثاق کیا، اور آپ سے بھی، اور نوح علیہ السلام سے بھی، ابراہیم علیہ السلام سے، موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے۔ اور دوسری آیت جو ہے وہ سورہ شورى کی آیت نمبر 13 ہے، جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ۔ تو یہاں بھی 5 انبیاء علیہم السلام کا اللہ رب العزت نے ذکر کیا۔ تو یہ 5 انبیاء اور رسول علیہم السلام یہ اولو العزم پیغمبر ہیں۔ زمانے کے اعتبار سے ان کی ترتیب یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور پھر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن مقام و مرتبے کے اعتبار سے ان کی ترتیب اس طرح ہے کہ سب سے افضل سید الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام، پھر حضرت نوح علیہ السلام، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جس طرح بعض علماء نے ذکر کیا۔ اس کے بعد یہ اولو العزم پیغمبروں میں سے بھی، یعنی اولو العزم پیغمبر، اولو العزم رسول 5 ہیں، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَأَفْضَلُهُمْ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان اولو العزم میں سے بھی سید الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہیں، جس طرح کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، متفق علیہ حدیث ہے، انا سید الناس یوم القیامہ، قیامت کے دن میں تمام لوگوں کا سید اور سردار ہوں گا۔ تو صاحب کتاب نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف اور آپ کے کچھ حقوق کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا وَمُحَمَّدُ الرَّسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین وسید المرسلین، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کا ذکر کرتے ہوئے سب سے پہلے انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وصف ذکر کیا کہ آپ رسول اللہ کے رسول ہیں، یعنی اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ کو رسالت اور نبوت سے نوازا ہے اور آپ اللہ کے رسول ہیں، اور یہ وہ عالی مقام ہے، یہ وہ منصب ہے، منصب رسالت، کہ جو اللہ رب العزت جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ نبوت اور رسالت یہ وہبی چیز ہے، کسبی چیز نہیں، وہبی چیز ہے، کسبی چیز نہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ نبوت اور رسالت اللہ رب العزت جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ کوئی شخص
ریاضت کر کے، عبادت میں بڑی محنت کر کے وہ نبوت اور رسالت حاصل نہیں کر سکتا، بلکہ یہ خاص اللہ رب العزت کا انعام ہے جس کو اللہ رب العزت اس منصب کے لیے لائق سمجھتا ہے، اس کو اس منصب پہ فائز کرتا ہے۔ جبکہ اس کے مقابلے میں ولایت کسبی چیز ہے کہ ہر مومن اللہ کا ولی ہے، لیکن جس قدر وہ ولایت کے اندر، جس قدر وہ عبادت کے اندر محنت کرے گا، تقوی اختیار کرے گا، اسی قدر ولایت میں اس کا درجہ بلند ہوگا۔ اللہ رب العزت نے انبیاء اور رسول علیہ السلام کے بعد صدیقین کا ذکر کیا ہے، تو گویا کہ ولایت کی آخری سٹیج یہ صدیقیت ہے۔ جس طرح کہ اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، کیونکہ عورت نبی نہیں بن سکتی لیکن ولایت کی اعلیٰ سٹیج تک عورت پہنچ سکتی ہے، فرمایا وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ، کہ ان کی والدہ صدیقہ ہے۔ تو نبوت اسی لیے جب مشرکین مکہ نے، اللہ رب العزت نے جب سید الانبیاء رحمت للعالمین خاتم النبیین ہمارے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام نبوت پہ فائز کیا، آپ کی طرف وحی نازل فرمائی اور آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا، تو انہوں نے سب سے پہلے جو اعتراض کیا وہ اعتراض یہی تھا کہ لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو جب پیدا ہوئے تو اس سے پہلے اللہ رب العزت نے آپ کے والد گرامی کو اپنے پاس بلا لیا، فوت ہو گئے، تو جو یتیم پیدا ہوئے اتنے بڑے مالدار بھی نہیں ہیں، تو اگر نبوت اللہ تعالیٰ نے دینی تھی تو مکہ کے یا طائف کے کسی بڑے آدمی کو دیتے۔ لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين، قریتین سے مراد مکہ معظمہ اور طائف۔ تو اس وقت اللہ رب العزت نے یہ جواب دیا کہ یہ نبوت اور رسالت مال و دولت اور حسب و نسب اس بنیاد پر نہیں ملتی، بلکہ یہ خاص اللہ کا انعام ہے۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ کون اس منصب کے لائق ہے۔ تو اللہ رب العزت نے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مقام عطا فرمایا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں۔ تو پہلا وصف صاحب کتاب نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ذکر کیا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، رسول اللہ و محمد الرسول اللہ، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہاں پہ جب آپ کا یہ ذکر کیا تو پھر آپ کا جو سب سے مشہور و معروف نام تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی تھا، اس کا تذکرہ کیا صاحب کتاب نے۔ اور یہ نام جو آپ کا سب سے مشہور نام اور جس کا اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں تذکرہ کیا وہ ہے محمد۔ اس کا ذکر کیا، جبکہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں آپ کا ایک اور نام بھی ذکر کیا ہے، یعنی آپ کا اسم گرامی محمد اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں 4 مقامات پر ذکر کیا ہے۔ اور دوسرا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی احمد، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ایک مقام پہ ذکر کیا ہے۔ سورہ صف آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ مجھے اللہ رب العزت نے آپ کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے، میرا یہ وصف بھی ہے، میرا یہ وصف بھی ہے۔ اور پھر فرمایا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، اور اللہ رب العزت نے مجھے ایک ایسے رسول کی بشارت دینے کے لیے مبعوث کیا ہے۔ میرے مشن میں سے اور میرے فرائض میں سے، میری ذمہ داریوں میں سے یہ بھی ہے کہ میں اب اپنے بعد میں آنے والے رسول ان کی خوشخبری دوں، اور ان کا نام ہے احمد، ان کا نام ہے احمد۔ تو گویا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی محمد قرآن پاک میں 4 مقامات پر اور احمد ایک مقام پر ذکر ہوا، اور یہ دونوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء گرامی ہیں۔ اسی طرح آپ کے
चंद अस्माए ग्रामी उनका तज़किरा आपने हदीस पाक में भी किया है, जिस तरह कि मुस्लिम शरीफ के अंदर है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अन जुबैर इब्न मुतइम, हज़रत जुबैर इब्न मुतइम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ली खमसतु अस्मा, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरे 5 नाम हैं, मेरे 5 नाम हैं। अना मुहम्मदुन, मैं मुहम्मद हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, व अना अहमद, और मैं अहमद हूँ, व अना अल-माही, और मैं अल-माही हूँ, अल्लज़ी यम्हुल्लाहु बिल कुफ्र, जिसके साथ अल्लाह ताला कुफ्र को मिटा देगा, व अना अल-हाशिर, और मेरा एक नाम हाशिर भी है। हाशिर का माना अल्लज़ी युहशरु अन्नासु अला क़दमैया, कि लोग मैं मुकाम महमूद पे क़यामत के दिन होऊंगा और लोग उसके नीचे होंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त लोगों को मेरे कदमों के पास जमा करेगा। व अना अल-आक़िब, और आप मेरा नाम एक अल-आक़िब भी है। आक़िब का माना क्या? अल्लज़ी लैसा बअदहु नबिय्युन, कि जिसके बाद कोई और नबी नहीं आएगा, मैं आखिरी नबी हूँ। तो ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अस्माए गिरामी। आपने देखा होगा बाज़ औक़ात कि जिस तरह कुरान पाक जो हमारे यहाँ छपते हैं, उनमें एक तरफ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के 99 नाम होते हैं और दूसरी तरफ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 99 नाम जिक्र किए जाते हैं। तो उनकी हदीस पाक के अंदर या कुरान पाक के अंदर कोई दलील नहीं है। और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाम सिर्फ 99 नहीं है, जो हम पहले जिक्र कर चुके हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाम गैर महसूर हैं, यानी उनका अदद किसी को मालूम नहीं है। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इसमें ग्रामी मोहम्मद का जिक्र करते हुए, जिस तरह के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरा अल-फतह में आयत नंबर 29 में फरमाया, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। तो इसका जिक्र किया, पहला वसफ़ ये जिक्र किया साहिब किताब ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ में से कि आप अल्लाह के रसूल हैं, आप अल्लाह के रसूल हैं। उसके बाद फरमाया ख़ातमुन नबिय्यीन, कि आप ख़ातमुन नबिय्यीन हैं। अब यहाँ पे जो मसला साहिब किताब बयान करना चाहते हैं वो ये है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मबूस किया तो आप पूरी कायनात के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको रसूल बनाकर भेजा। आपकी बेसत के बाद, आपकी तशरीफ आवरी के बाद दुनिया में जितने लोग मौजूद हैं सब पर लाजिम है कि वो आप पर ईमान लाए, आपका कलमा पढ़े, आपकी इत्तिबा करे, आपकी इताअत करे। अगरचे अपने दौर के अंदर मसलन यहूदी हैं तो अपने दौर के अंदर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत को मानते रहे, ईसाई हैं अपने दौर में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की शरीयत पर अमल करते रहे। लेकिन जब सैयदुल अंबिया हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले आए तो आपकी बेइज्जत और तशरीफ़ आवरी के बाद सब के लिए लाजमी है कि वो आपका कलमा पढ़ें और आप पर ईमान लाएं और आपकी इत्तिबा और पैरवी करें। वो शख्स जो आप पर ईमान लाएगा, आपका कलमा पढ़ेगा, आपकी इत्तिबा और इताअत करेगा, वो मोमिन कहलाएगा। और जो शख्स आपका कलमा नहीं पढ़ेगा, कोई भी हो, तो वो काफिर कहलाएगा, वो मोमिन नहीं होगा, वो काफिर कहलाएगा। भले अपने दौर में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले अगर कोई ईसाई ईसा अलैहिस्सलाम की शरीयत पर अमल करता रहा, तो जब आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मबूस कर दिया, आप दुनिया में तशरीफ ले आए, आपकी नबूवत और रिसालत का दौर शुरू हो गया, तो उसके लिए लाजमी था, अगर उसकी वो जिंदा है वो शख्स कि जो अपने दौर में ईसा अलैहिस्सलाम के दीन पर अमल करता रहा, तो उसके लिए लाजमी है कि वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़े। अगर तो कलमा पढ़ेगा, ईमान ले आएगा, आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करेगा, तो अल्लाह उसको दोहरा अजर देगा, एक अपने नबी की शरीयत पर अमल करने का और दूसरा आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पर अमल करने का। और अगर वो कलमा नहीं पढ़ेगा, अगरचे अपने दौर के अंदर, और उसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में आपकी नबूवत और रिसालत के दौर में वो मौजूद हुआ, तो कलमा नहीं पढ़ेगा तो वो काफिर कहलाएगा। इसलिए फयजिबुल ईमान, इस बात पर ईमान लाना ये वाजिब है, अन्नहु रसूलुल लिजमीइन नास कातिबतन, कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पूरी कायनात के लिए नबी बनाकर भेजा।
وَأَنَّ دِينَهُ نَاسِخٌ لِكُلِّ الْأَدْيَانِ، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین نے باقی تمام دین کو منسوخ کر دیا، جتنے ادیان تھے ان کو منسوخ کر دیا۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اس کا صاف اعلان کیا۔ آپ قرآن پاک کا مطالعہ کر کے دیکھیں کہ پہلے جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے مجھے جو خصوصیات عطا فرمائی ہیں ان میں سے یہ خصوصیت بھی عطا کی ہے کہ کان النبی یبعث الی قومہ خاصہ، پہلے جتنے انبیاء آئے ان کو اللہ رب العزت نے ان کی قوموں کی طرف بھیجا، کوئی کسی علاقے کی طرف آیا، کوئی کسی قوم کی طرف آیا، جس طرح کہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، ہم نے اہل مدین کی طرف ان کے قومی بھائی حضرت شعیب علیہ السلام کو نبی بنا کر مبعوث کیا۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور ہم نے قوم سمود کو کی طرف ان کے قومی بھائی حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر مبعوث کیا۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے قومی بھائی حضرت ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ لیکن جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے مبعوث کیا تو اللہ رب العزت نے آپ سے یہ اعلان کروایا کہ میرے پیارے حبیب فرما دیجئے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے لوگو میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اور صحیح مسلم شریف کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ، اللہ رب العزت نے مجھے پوری کائنات کے لیے، پوری مخلوق کے لیے نبی بنا کر بھیجا۔ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ اس لیے فمن لم یؤمن برسالت محمد فہو کافر، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہو جانے کے بعد آپ کی رسالت پر ایمان نہیں لاتا تو وہ کافر ہے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یہ روایت بھی صحیح مسلم کے اندر ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لا یسمع بی احد من ہذہ الامہ، اس امت یعنی جن کی طرف اللہ رب العزت نے لوگوں کو مبعوث کیا، یعنی پوری کائنات کے لوگ، ان میں سے جو بھی میرے بارے میں سن لیتا ہے یہودی ولا نصرانی، کہ اللہ رب العزت نے مجھے مبعوث کر دیا ہے، خواہ وہ یہودی ہو یا نصرانی ہو، ثم لم یؤمن بالذی ارسلت بہ، پھر وہ میری لائی ہوئی شریعت پر ایمان نہیں لاتا، الا کان من اہل النار، تو وہ جہنم میں جائے گا، اہل نار میں سے ہوگا۔ تو اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وصف سب سے پہلے ذکر کیا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ کو اللہ رب العزت نے پوری کائنات کی طرف رسول بنا کر مبعوث کیا ہے، اور آپ کی بعثت کے بعد کائنات کے تمام لوگوں پر لازم ہے کہ وہ آپ پر ایمان لائیں۔ جو آپ پر ایمان لائے گا وہ مومن کہلائے گا، جو آپ پر ایمان نہیں لائے گا وہ کافر کہلائے گا۔ اس کے بعد میں آپ کے اوصاف اور یہ چیزیں ہیں تو بحث طلب تفصیلی گفتگو ان پہ کی جا سکتی ہے، لیکن چونکہ ہم صاحب کتاب نے باختصار ذکر کیا ہے، ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کو اختصار کے ساتھ ذکر کریں گے۔ دوسرا وصف صاحب کتاب نے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا ہے وہ ہے کہ فرمایا خاتم النبیین، کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، یعنی اس بات کا اعتقاد رکھنا یہ بھی لازمی ہے ہر مسلمان کے لیے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، یعنی آپ کی نبوت اور رسالت زمانے کے اعتبار سے قیامت تک کے لیے ہے، اور مکان کے اعتبار سے پوری دنیا کے لیے اللہ رب العزت نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وصف اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ذکر کرتے ہوئے فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الاحزاب کے اندر، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں ابا احد من رجالکم، شرکائے پروگرام، میرے بھائیوں اور بہنوں، عزیزوں
اور عزیزات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی جب بھی آئے تو ہم سب کو لکھتے وقت آپ کا نام سن کر یا آپ کا نام اپنی زبان پہ لاتے ہوئے آپ پر درود پاک پڑھنا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص نامراد ہے، جس طرح کی وہ مشہور حدیث آپ نے سنی ہے کہ جب آپ نے ممبر کی سیڑھی پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین، پھر دوسری مرتبہ آیا آمین، پھر تیسری مرتبہ۔ تو ان میں سے ایک مرتبہ یہ بھی کہ آپ نے فرمایا کہ میرے پاس جبریل امین آئے اور انہوں نے آ کر کہا کہ بعد من ذکرت عنده فلم یصلی علیک، وہ شخص اللہ کی رحمت سے دور ہوا جس کے پاس آپ کا نام نامی اسم گرامی لیا جائے اور پھر وہ آپ پر درود پاک نہیں پڑتا۔ اور الحمدللہ یہ محدثین کا، قرآن و حدیث پر عمل کرنے والے لوگ اور اہل حدیث کا یہ امتیاز ہے کہ جس قدر ان کی زبان پر اللہ رب العزت کا کہ نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی آتا ہے اور وہ درود پڑھتے ہیں، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ درود پڑھنے میں بہت وافر حصہ ان کو اللہ رب العزت نے عطا کیا ہے، کیونکہ آپ جو بھی حدیث پڑھیں گے اس حدیث کے اندر آپ اسی طرح پڑھیں گے ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھیں گے، تب بھی آپ پر درود پاک پڑھیں گے۔ اور جو کس قدر ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات ملتے ہیں، حضرت ابو بردہ ابن نیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص میرا نام نامی اسم گرامی سن کر مجھ پر درود پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 4 انعامات عطا کرتا ہے۔ ایک تو اللہ تعالیٰ اس پر ایک مرتبہ درود پڑھنے سے 10 رحمتیں نازل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ 10 گناہ معاف فرماتے ہیں، 10 درجے بلند کرتے ہیں، اور اس شخص کے نامہ اعمال میں اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں لکھ دیتے ہیں۔ تو اتنی یہ اللہ تعالیٰ کی نوازش ہے، تو اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں، ولیکن رسول اللہ، لیکن آپ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور خاتم النبیین ہیں، یعنی آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہاں ایک بات تھوڑی سی وضاحت طلب ہے اور میں اس کے بارے میں بھی کہ تمام مسلمان جانتے ہیں الا ماشاء اللہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 دختران گرامی قدر عطا کی۔ آپ کی 4 بیٹیاں تھیں رضی اللہ تعالیٰ عنہن اجمعین۔ آپ کی سب سے بڑی بیٹی کا نام سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بعد سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرے نمبر پر سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور چوتھے نمبر پر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیدہ زینب کا نکاح ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے ابو العاص کے ساتھ ہوا، اور اس کے بعد آپ کی 2 دختران گرامی قدر، یعنی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر کا نام ابو العاص بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کے بعد آپ کی 2 بیٹیاں سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ یکے بعد دیگرے سیدنا حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آئیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رشتے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھانجے لگتے تھے، یعنی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ذات بہن تھی، اور آپ کی پھوپھی بھی وہ کہ جو آپ کے والد گرامی ان کے ساتھ ایک ہی دفعہ جڑواں پیدا ہوئی تھی۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے رشتے میں اس طرح بھانجے لگتے تھے، اور سیدہ فاطمہ الزہرا جو سیدہ تو نساء اہل الجنہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نکاح سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا۔
اللہ رب العزت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 بیٹے عطا کیے، اور یہی بات، یہ قول راجح ہے کہ آپ کے 3 فرزندان گرامی تھے، آپ کی 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے، یہ ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن اطہر سے تھے۔ آپ کے سب سے بڑے فرزند گرامی کا نام قاسم تھا، سیدنا حضرت قاسم، جس کی وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم ہے۔ ابو القاسم یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ہے، اس لیے کہ عربوں میں یہ رواج تھا اور آج بھی ہے کہ اپنی بڑی اولاد، بالخصوص بیٹے، ان کے نام پر اپنی کنیت رکھتے ہیں جو بڑا بیٹا ہوتا ہے۔ تو ابو القاسم، حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت۔ تو آپ کے سب سے بڑے فرزند گرامی حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور دوسرے ان کا نام سیدنا حضرت عبداللہ، جن کا لقب تھا الطیب الطاہر، یعنی طیب و طاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ آپ کے دوسرے بیٹے، اور یہ دونوں بچپن میں فوت ہو گئے، تھوڑی عمر کے اندر ہی وفات پا گئے۔ پھر آپ کے تیسرے فرزند گرامی جو سیدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن اطہر سے تھے، اور ان کا نام تھا سیدنا حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہاں جب ان کی ولادت ہوئی مدینہ طیبہ میں جا کر، سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹا عطا کیا ہے، اور میں نے اپنے باپ یعنی اپنے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام پر ان کا نام ابراہیم رکھا ہے۔ اور یہ بیٹے بھی مدینہ طیبہ میں اپنی ولادت باسعادت کے 16 یا 17 ماہ بعد اللہ رب العزت کو پیارے ہو گئے۔ اللہ رب العزت نے ان کو اپنے پاس بلا لیا۔ اور آپ نے یہ بات بارہا سنی ہوگی کہ جس دن سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفات ہوئی، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند گرامی، اسی دن سورج کو گرہن لگا تھا۔ تو لوگوں نے سمجھا کہ شاید آپ کے فرزند گرامی حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر یہ سورج کو گرہن لگا ہے، اس کی وجہ سے۔ تو نبی علیہ السلام کو جب پتہ چلا کہ لوگ اس طرح کی بات کر رہے ہیں، تو آپ نے لوگوں کو خطبہ ارشاد فرمایا اور فرمایا کہ ان الشمس والقمر، بے شک سورج اور چاند آیتین من آیات اللہ، یہ اللہ رب العزت کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں۔ لا ینکسفان لموت احد ولا لحیاتہ، ان کو اللہ رب العزت جب بے نور کرتا ہے، ان کو گرہن لگتا ہے، تو ان کا کسی کی موت اور زندگی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے اپنے بندوں کو تنبیہ کرتا ہے، جب ایسے دیکھو تو استغفار کرو، صدقہ و خیرات کرو، اور سورج اور چاند گرہن کی نماز ادا کرو۔ یہی وہ فرزند گرامی ہیں کہ جب فوت ہوئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے مبارک ہاتھوں پہ اٹھایا، اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، جو ایک پدری محبت اور فطری تقاضا تھا۔ تو بعض صحابہ کرام، اور آپ یہ فرما رہے تھے کہ ان العین تدمع، بے شک آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، والقلب یحزن، اور دل بڑا غمزدہ ہے، غمگین ہے، وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ یا ابراہیم لَمَحْزُونُونَ، ابراہیم ہم تیری جدائی میں بڑے غمزدہ ہیں، لیکن ہم زبان سے کوئی ایسی بات نہیں کہیں گے، وہی کہیں گے جس پر ہمارا رب راضی ہو۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ تو یہ بھی فوت ہو گئے بچپن میں۔ تو اللہ رب العزت نے تو قرآن پاک میں فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو 3 بیٹے عطا کیے، لیکن اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں۔ تو اس کا کیا معنی ہے؟ تو اس کا مطلب اصل میں یہ ہے کہ رجل کی جمع ہے، رجال من رجالکم، رجل ان کی جمع ہے، اور رجل بالغ مرد کو کہتے ہیں، رجل کا اطلاق بالغ مرد پہ ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت اس آیت میں یہ فرما رہے ہیں کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نرینہ اولاد میں سے کوئی بھی بالغ نہیں ہوا، بلوغت سے پہلے فوت ہو گئے، بالغ ہونے سے پہلے فوت ہو گئے۔ تو اس لیے فرمایا
کہ تم میں سے کسی بالغ مرد کے باپ نہیں ہے، یعنی آپ کے جو نرینہ اولاد تھی وہ بچپن میں فوت ہو گئے. تو ما کان محمد، نہیں ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ابا احد، باپ کسی ایک کے، من رجالکم، تمہارے بالغ مردوں میں سے، ولکن رسول اللہ، لیکن آپ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور خاتم النبیین ہیں. تو اس آیت میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین قرار دیا. یہ حدیث جو میں نے آپ کے سامنے حضرت جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان کی، اس میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اسماء گرامی کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَأَنَا الْعَاقِبُ الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ نَبِيٌّ، کہ میں وہ آخر میں آنے والا ہوں جس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اور اسی طرح یہ روایت بھی مسلم شریف کے اندر ہے. نبی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فضلت علی الانبیاء بست، مجھے اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام پر 6 چیزوں کے ساتھ فضیلت بخشی ہے. ہوتی تو جوامع الکلم، اللہ رب العزت نے مجھے جوامع الکلم عطا کی ہے. جوامع الکلم کا معنی کہ الفاظ بہت مختصر لیکن ان کے اندر معانی کا سمندر پنہا ہے. اور فرمایا دوسرا، یہ مجھے خصوصیت عطا کی ہے باقی انبیاء کی نسبت، وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، اور ایک روایت میں وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ، کہ 1 مہینے کا فاصلہ ہوتا ہے دشمن کے ساتھ. جب لڑائی کے لیے، جہاد کے لیے ہم نکلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دشمن پر میرا رعب طاری کر دیتا ہے. تیسری خصوصیت عطا فرمائی جو پہلے نبیوں میں سے کسی کو نہیں ملی، اور وہ تھی وَأُحِلَّتْ لِيَ، وہ ہے وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت میرے لیے، میری امت کے لیے حلال قرار دیا ہے. اور چوتھی خصوصیت یہ عطا فرمائی کہ وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطُهُورًا، اللہ رب العزت نے پوری زمین کو میرے لیے مسجد اور طہور بنا دیا ہے. یعنی اگر مسجد قریب نہیں ہے تو جہاں بھی نماز کا وقت ہو جائے پاک صاف جگہ پہ آپ نماز پڑھ لیں تو وہی آپ کے لیے مسجد ہے. اور اگر پانی نہیں ہے تو آپ مٹی کے ساتھ تیمم کر لیں، یہ معنی ہے طہورن کا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے ساتھ تیمم کی ساتھ کی ہوئی پڑھی ہوئی نماز بھی آپ کی قبول کرے گا. جبکہ پہلی امتوں کے اندر یہ نہیں تھا، لازمی پانی کے ساتھ ان کو وضو کرنا پڑتا اور لازمی مسجد میں جا کر نماز پڑھنا پڑتی. اور 5ویں یہ خصوصیت عطا کی وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے، پوری مخلوق کے لیے. اور 6ٹھی خصوصیت یہ عطا کی وَخُتِمَ بِي النَّبِيُّونَ، جو ہمارے اس ٹاپک کے متعلق ہے کہ اللہ رب العزت نے میرے ساتھ نبیوں کا سلسلہ ختم کر دیا ہے. میرے ساتھ انبیاء اور رسول علیہ السلام کا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا ہے. آپ کے بعد اگر کوئی شخص نبوت کا دعویٰ کرے گا تو وہ کافر ہے، وہ کافر ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان صوبان، حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور یہ روایت بخاری اور مسلم کی ہے، متفق علیہ ہے. قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انہ سیکون فی امتی کذابون 30، کہ میری امت کے اندر جھوٹے لوگ پیدا ہوں گے 30 کے قریب، 30 ایسے جھوٹے لوگ پیدا ہوں گے. کلہم یزعم انہ نبی، ہر کوئی دعویٰ کرے گا کہ وہ نبی ہے، لیکن یہ بات یاد رکھو وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. تو گویا کہ جو آپ کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے گا تو اس کو نبی علیہ السلام نے کذاب کہا ہے. اور آپ نے فرمایا یہ 30 لوگوں کا آپ نے ذکر کیا. تو آج تک اگر دیکھا جائے تاریخ میں تو بڑے بڑے سرغنے جو ہیں جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا وہ 30 ہیں، وگرنہ جو چھوٹے ہیں ان کے جو پیروکار ہیں وہ تو بہت زیادہ ہیں. تو جو بڑے بڑے ہیڈ گزرے ہیں جنہوں نے یہ اس کفر کا ارتکاب کیا اور نبوت کا دعویٰ کیا، بعض لوگوں نے ان کے نام ذکر کیے ہیں ان کے زمانے کے ساتھ ساتھ، اور وہ ان کی ترتیب بھی ذکر کی ہے کہ کس نے کس دور کے اندر نبوت کا دعویٰ کیا. اس لیے خاتم النبیین کا ذکر کیا صاحب کتاب نے آپ کے اس وصف کا، یہ اس بات کو ظاہر کرنے کے لیے کہ آپ کے بعد جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا، کیونکہ یہ فتنہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سے ہی شروع ہو چکا تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں
مسلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کر دیا اور کئی لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور اس کے بعد یہ سلسلہ ہر دور کے اندر کوئی نہ کوئی ایسا پیدا ہوتا رہا. تو اس لیے یہ ہمارا عقیدہ ہے مسلمانوں کا کتاب و سنت کی روشنی میں. فمن ادعى النبوة بعده صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے گا کافر، وہ کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے. اس لیے کہ نمبر 1 اس کے دلائل، پہلے نمبر پر تو وہ قرآن پاک کا انکار کرنے والا ہے. جب قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں، آخری نبی ہیں، تو گویا کہ وہ اس قرآن پاک کی آیت کا منکر ہے. تو قرآن پاک کی کسی بھی آیت کا منکر جو ہے وہ مسلمان نہیں رہتا، دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. دوسرا، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ارشاد گرامی کا منکر ہے کہ آپ نے فرمایا فلا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اور تیسرے نمبر پر وہ امت کے اجماع کا منکر ہے، امت کے اجماع کا انکار کرنے والا ہے کہ امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ ہمارے پیارے نبی سید الانبیاء خاتم النبیین رحمۃ للعالمین آخری نبی ہیں. آپ کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا، نہ کوئی رسول آئے گا، نہ کوئی ذلی آئے گا، نہ بروزی آئے گا، کوئی بھی نہیں آئے گا، آپ آخری نبی ہیں. جس طرح کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان النبوۃ والرسالۃ قد انقطعت، کہ نبوت اور رسالت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے. یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب ہمارا یہ ایمان ہے اور عقیدہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ آخری دور میں اللہ رب العزت ان کو آسمان سے نازل کرے گا اور وہ مسلمانوں کی قیادت کریں گے، تو پھر کیا یہ بات قرآن پاک اور حدیث پاک کے خلاف نہیں ہے؟ نہیں، یہ بات قرآن پاک اور حدیث پاک کے خلاف نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عطا کی، بعد میں عطا نہیں کی. پھر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نازل کریں گے تو عیسیٰ علیہ السلام اپنی شریعت پر عمل نہیں کریں گے، اس کے مطابق لوگوں کو نہیں دعوت دیں گے، بلکہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر کے مطابق عمل کریں گے اور اسی پر عمل پیرا ہوں گے. اس بارے میں ہم پہلے گفتگو کر چکے ہیں. تو گویا کہ دوسرا وصف جو صاحب کتاب نے ذکر کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ ہے کہ آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا نہ کوئی رسول آئے گا. جو دعویٰ کرے گا وہ دجال اور کذاب ہے، کافر ہے اور دائرہ اسلام سے خارج ہے. پھر اگلے اس کے بعد یہ وصف ذکر کیا وسید المرسلین، کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید المرسلین ہیں، آپ سید الاولین والآخرین ہیں، پہلے اور بعد میں آنے والے تمام لوگوں کے سردار ہیں. جس طرح کہ حدیث پاک سے ظاہر ہے، متفق علیہ حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا انا سید ولد آدم، میں آدم علیہ السلام کی تمام اولاد کا سردار ہوں. اور آپ کی یہ سیادت، اس کو اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پہ ظاہر کیا. مثال کے طور پر اسراء و معراج کی رات جب اللہ رب العزت نے آپ کو معراج کروایا تو آپ نے تمام انبیاء کو بطور امام بن کر ان کی نماز پڑھائی. تو آپ کا تمام انبیاء کی امامت کروانا یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ آپ سب انبیاء سے افضل ہیں اور سید الانبیاء ہیں، انبیاء علیہ السلام کے امام ہیں. اسی طرح قیامت کے دن آپ کی یہی سیادت اور تمام انبیاء سے یہ آپ کی برتری ظاہر ہوگی کہ جب تمام انبیاء شفاعت کبریٰ سے معذرت کر لیں گے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ جائیں گے، تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے انا لہا، میں آپ کی شفاعت کروں گا، تو آپ شفاعت کریں گے. اور آپ کی شفاعت کے ساتھ ہی وَلَا يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ فِي الْقِيَامَةِ إِلَّا بِشَفَاعَتِهِ، آپ کی شفاعت کے ساتھ ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سفارش کریں گے تو لوگوں کا حساب شروع ہوگا. یہاں یہ ذکر کرنے کے بعد کہ آپ سید المرسلین ہیں تو صاحب کتاب نے ذکر کیا کہ لا يصح ایمان عبد حتى يؤمن برسالته ويشهد بنبوته، کہ کسی آدمی کا ایمان اس وقت تک کوئی آدمی صاحب ایمان نہیں ہو سکتا
کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ شخص پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان نہ لائے اور آپ کی نبوت کی شہادت اور گواہی نہ دے۔ اس لیے جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو اس میں یہ واضح طور پر ہے کلمے کے دونوں اجزاء ان پر ایمان لانا لازمی ہے۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ جس طرح اشہد اللہ الہ الا اللہ اس کا اقرار کرنا لازمی ہے، اسی طرح مومن ہونے کے لیے اشہد ان محمد رسول اللہ اس کا اقرار کرنا لازمی ہے۔ یہی کلمے کے دو جز ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اس کا تذکرہ کیا کہ لا الہ الا اللہ وعلم انہ لا الہ الا اللہ، اور دوسری جگہ فرمایا محمد رسول اللہ۔ تو دونوں پر ایک ساتھ ایمان لانا لازمی ہے۔ تو اس لیے صاحب کتاب نے فرمایا کہ اس وقت تک کسی شخص کا ایمان اس کو حاصل نہیں ہوتا جب تک وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر ایمان نہیں لاتا اور آپ کی رسالت اور نبوت کی شہادت نہیں دیتا۔ اس کے بارے میں ذکر کر چکا ہوں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بارے میں جو بھی سن لے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دنیا میں نبی بنا کر مبعوث کر دیا ہے، اگر وہ مجھ پر ایمان نہیں لاتا تو وہ اہل نار میں سے ہوگا، وہ جہنم میں جائے گا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وَلَا يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ فِي الْقِيَامَةِ إِلَّا بِشَفَاعَتِهِ، کہ قیامت کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے ساتھ ہی لوگوں کے درمیان فیصلہ، اور اس سے مراد شفاعت کبریٰ ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت خصائص میں سے یہ بھی آپ کی خصوصیت ہے کہ آپ قیامت کے دن لوگوں کی شفاعت کریں گے۔ اور اس کے بعد فرمایا وَلَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ أُمَّةٌ إِلَّا بَعْدَ دُخُولِ أُمَّتِهِ، آپ کو اللہ رب العزت نے یہ بھی اعزاز بخشا ہے، یہ بھی فضیلت عطا کی ہے کہ آپ کی امت سب لوگوں سے پہلے جنت میں داخل ہوگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تمام امتوں سے پہلے جنت میں داخل ہوگی، جیسا کہ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نحن الآخرون، ہم دنیا میں آنے کے اعتبار سے سب سے آخر میں آئے، السابقون یوم القیامہ، اور قیامت کے دن ہم سب سے پہلے سب سے آگے ہوں گے، وَنَحْنُ أَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةِ، اور ہم سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ یعنی قیامت کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گی، باقی امتوں سے پہلے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا، صاحب کتاب نے ذکر کیا، آپ کا ایک اور خوبی ذکر کی کہ صاحب لواء الحمد، کہ قیامت کے دن آپ کے ہاتھ میں حمد کا جھنڈا ہوگا، آپ مقام محمود پہ ہوں گے۔ اور آپ نے فرمایا جس طرح حدیث پاک میں ہے کہ انا سید ولد آدم یوم القیامت ولا فخر، قیامت کے دن حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے اور صحیح روایت ہے کہ قیامت کے دن میں تمام اولاد آدم کا سردار ہوں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعزاز ہے، کوئی فخر کی بات نہیں۔ وَبِيَدِي لِوَاءُ الْحَمْدِ، اور میرے ہاتھ میں حمد کا جھنڈا ہوگا، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کا اعزاز ہے، کوئی فخر کی بات نہیں۔ تو لواء الحمد کا علماء نے جو معنی کیا ہے حمد کا جھنڈا، تو ایک اس کا معنی کہ آپ قیامت کے دن تمام انبیاء کے قائد ہوں گے۔ تو اس قیادت اور سیادت کی وجہ سے آپ کو کہا کہ آپ کے ہاتھ میں حمد کا جھنڈا ہوگا۔ تو بعض علماء نے کہا کہ اس کا معنی یہ بھی ہے کہ حقیقی طور پر آپ کے ہاتھ میں حمد کا جھنڈا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو ایک جھنڈا دے گا جس کے نیچے تمام مخلوق انبیاء بھی اس جھنڈے کے نیچے ہوں گے، اور اس جھنڈے کا نام لواء الحمد ہوگا۔ اس کے بعد صاحب کتاب ذکر کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور وصف فرمایا، آپ صاحب لواء الحمد، آپ حمد کے جھنڈے والے ہوں گے، یعنی آپ کے ہاتھ میں حمد کا جھنڈا ہوگا۔ والمقام المحمود، اور مقام محمود پر اللہ رب العزت آپ کو فائز فرمائیں گے، جس طرح کہ اللہ رب العزت نے فرمایا عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود پر فائز فرمائیں گے۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں والحوض المورود، اللہ رب العزت نے آپ کو حوض عطا کیا ہے، یعنی آپ کا حوض میدان معاشر میں سب سے بڑا حوض ہوگا۔ حوض کوثر کا ہم تفصیل کے ساتھ ذکر کر چکے ہیں۔ وَهُوَ إِمَامُ النَّبِيِّينَ وَخَطِيبُهُمْ، کہ آپ تمام انبیاء کے امام ہیں اور تمام انبیاء کے خطیب ہوں گے ہیں، اور وصاحب شفاعتہم، اور آپ
لوگوں کی قیامت کے دن شفاعت کریں گے، شفاعت کبریٰ، جب باقی سارے لوگ معذرت کر لیں گے۔ امتہ خیر الامم، آپ کی امت تمام امتوں سے افضل امت ہے، جس طرح کہ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ذکر کیا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم سب سے بہتر امت ہو جو لوگوں کے لیے پیدا کیے گئے۔ حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ اس میں اللہ رب العزت یہ واضح فرما رہے ہیں کہ امت محمدیہ علی صاحب الصلاۃ والتسلیم خیر الامم، تمام امتوں سے افضل ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا، مسند احمد کے اندر یہ روایت ہے، آپ نے فرمایا انتم توفون 70 امہ، تمہارے آنے سے اللہ نے 70 امتیں مکمل کر دی، انتم خیرھا وانتم اکرمھا علی اللہ، آپ ان سب 70 امتوں میں سے بہتر امت ہو اور سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو پسند اور اللہ تعالیٰ کے ہاں عزت والی امت ہو۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں بیان کیا، اور یہ بھی مسند احمد کے اندر ہے، حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، آپ نے فرمایا اہل الجنت 20 و100 صف، قیامت کے دن اہل جنت کی 120 صفیں ہوں گی، حاذہ الامہ من ذالک 80 صفا، اور اس امت، صرف اس امت کی 80 صفیں ہوں گی، یعنی ٹوٹل اہل جنت کی پتہ نہیں کتنی لمبی ہوں گی اور ان کے اندر کتنے لوگ ہوں گے، لیکن آپ نے فرمایا کہ 120 صفیں ہوں گی اہل جنت کی، جن میں سے 80 صفیں صرف اس امت کی ہوں گی اور 40 صفیں باقی امتوں کی۔ تو اس کے بعد صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ وَأَصْحَابُهُ خَيْرُ أَصْحَابِ الْأَنْبِيَاءِ علیہم السلام، تو آپ کے ساتھی تمام انبیاء کے اصحاب سے افضل اور بہتر ہیں۔ اس کا ذکر صحابہ اکرام کے فضائل کا کل کے درس میں کریں گے۔ تو گویا کہ آج کے درس میں جو ہم نے بیان کیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف جو صاحب کتاب نے ذکر کیے، کہ ایک تو آپ اللہ کے رسول ہیں، دوسرا آپ سید المرسلین ہیں، تیسرا ہر کسی کے لیے آپ پر ایمان لانا لازمی ہے، چوتھا قیامت کے دن آپ ہی شفاعت کریں گے اور لوگوں کا حساب و کتاب شروع ہوگا 5ویں نمبر پر، اور 6 نمبر پر آپ کی امت سب سے پہلے جنت میں جائے گی، 7ویں نمبر پر آپ کے ہاتھ میں حمد کا جھنڈا ہوگا، اور 8ویں نمبر پر اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود عطا فرمائے گا، اور 9ویں نمبر پر آپ کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جو حوض دے گا وہ سب سے بڑا ہوگا۔ قیامت کے دن آپ انبیاء کے خطیب ہوں گے 10ویں نمبر پر۔ 11ویں نمبر پر آپ انبیاء علیہم السلام کے امام ہیں، آپ ان کے صاحب شفاعت ہیں 12ویں نمبر پر، اور 13ویں نمبر پر کہ اللہ نے آپ کو یہ بھی اعزاز دیا ہے کہ آپ کی امت تمام امتوں سے افضل ہے، تمام امتوں سے افضل ہے، اور 14ویں نمبر پر کہ آپ کے صحابہ تمام انبیاء علیہم السلام کے صحابہ سے افضل ہیں۔ اس موضوع پر کل گفتگو کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کا علم سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم نے عقائد بیان کیے ہیں اس کے مطابق ہمیں اپنا عقیدہ بنانے کی توفیق دے، اور اسی پر اللہ تعالیٰ ہمیں قائم رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی دنیا اور آخرت بہتر بنائے، بیماروں کو اللہ تعالیٰ شفائے کاملہ عطا فرمائے، پریشان لوگوں کی پریشانیاں دور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی دنیا اور آخرت بہتر بنائے۔ بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔